اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اللہ تعالیٰ اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے الا بإذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ آیت الکرسی قرآن مجید نے بہت عظیم اور بہت عظمت والی آیت ہے۔ اس نے فضائل اور اس نے متعلق کچھ احادیث میں اس دن عرض کر دیتی ہیں۔ رات نے تاریکی وچ یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی حضرت زید بلایا اور بلا کے یہ راتوں رات صورت آیت لکھوائی، اور حدیث چانا کہ جس دن اس آیت اتری آیت الکرسی تو روئے زمین نے جتنے بت ہے ان اوندے منہ وان کے زمین تے ڈٹھے، اس عظمت اور اس احترام جڑا اس آیت نے اندر ہے۔ اور کل بھی میں عرض کیتا ہے کہ سارا قرآن ہی عظمت آڑا، لیکن جن آیات اللہ تعالیٰ نے جتنی زیادہ تعریف ہو سی اور جتنی زیادہ اللہ نے گل ہو سی اتنے ہی وہ آیت باقی آیتاں نے مقابلے عظمت اور فضیلت آڑی ہو سی۔ تو یہ چونکہ اس نے 50 حروف الفاظ ہیں، اس نے کلمات، اور اس وچ اللہ تعالیٰ 11 دلائل اپنی قدرت اور اپنی توحید نے بیان کیتے۔ اور اس تو وڈی گل یہ ہے کہ علماء لکھ رہے ہیں کہ اسے چھوٹی جی ایت 1 2 3 4 تے 5 لینا نہیں، 5 سوا 5 لینا، تو انہاں وچ 18 واری اللہ تعالیٰ نے اپنا نام آیا، یعنی کدائیں ضمیرہ، کدائیں اس میں ظاہری طور سے اللہ نے نام، کدائیں اشارے جڑا دراصل اسا کل دیتا اللہ لا الہ الا ہو، 3 نام تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے گزرے، اللہ تعالیٰ بھی، الہ بھی، اور ہوا نے اشارہ بھی اللہ تعالیٰ نے طرف ہے۔ الحی القیوم ان 2 نام بھی اللہ تعالیٰ نے، تو 5 نام تو ان ہو گئے، تو 18 دفعہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس آیت استعمال ہویا، تو اس کی وجہ تو بھی اس نے عظمت ود گئی۔ پہلا ٹکڑا اس نے کل ہو گیا جی، اور اگلا لفظ ہے الحی القیوم۔ الحی نمائنا ہمیشہ زندہ رہنے والا، ایسی ذات اور ایسی ہستی جیڑی موت تو پاک ہے، اور ای حیات اس نے او ازلی ابدی ہمیشہ تو ہوئے اور ہمیشہ راسی، اور ای زندگی اور حیات ای اس نی ذات نہ جز ہے، کئی وقت بھی اس تو ای الگ نہیں ہو سکتا۔ کائنات نہیں ہے جتنیاں بھی زیرو چیزاں انہاں ساریاں تے موت آونی، اس تو ای الحی اور جڑا لفظ ہے یہ بھی انسانوں نے سمجھاونے واسطے، نہیں تو علماء لکھا کہ زندہ آخ نہیں اساون کہ جیڑا پہلے زندہ نہ ہوئے اور وقت اساں زندہ کیتا وجے اسے روح پائی وجے، تو روح نہ پاونا ای زندگی دی علامت ہے۔ روح نکل گئی تو موت آ گئی، لیکن ای تعریف اللہ تو علاوہ کائنات نہیں ہر شئی واسطے چل سکنی کہ زندہ اساں آخنے جسے روح پائی وجے، تو روح پاونے تو پہلے کیا ہے تو لازمی وہ لاش ہے، مردہ ہے، اور اسے جڑے روح کوئی نہیں تو وہ کچھ بھی کوئی نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسا زندہ کہ اس تی بھی ایجا زمانہ گزرا جے زمانے میں جو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ نے متعلق عقیدہ نہ اسلام اجازت دینا، اور یہ نہ عقیدہ اوے کہ اللہ تعالیٰ تی بھی کوئی ایجا وقت گزرا۔ تو ای تعریف ساری کائنات واسطے ای آ کہ زندہ اسا آخنے جیڑا پہلے زندہ نہ ہوئے اور وقت اسے روح پائی وجے، اور جہاں تک وہ روح موجود ہے تو وہ بندہ زندہ، اور روح نکل گئی تو اس سے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسا زندہ کہ جس نے نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے،
بس انساناں سمجھاونے واسطے الحی نہ لفظ استعمال کیتا نے کہ وہ اللہ تعالیٰ زندہ، ایسا زندہ جڑا ہمیشہ تو ہی زندہ، یعنی کدی بھی اس تے او وقت نہیں آیا جڑا ہر زندہ تے آنا. پتہ نہیں میں سمجھا سکیا یعنی ہر زندہ بندے تے یا زندہ مخلوق تے اس نے زندگی تو پہلے نہ جڑا وقت گزرنا، اللہ تعالیٰ اس وقت تو بھی پاک وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ صفت حیات اس نے ذات نہ جز ہے، اور جز جڑا ہونا وہ جی ذات ہونی ہے او جی اس نہ جز ہونا، لہذا وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ یہ زندگی اس نے ذات نہ حصہ، کدی بھی اس تے موت نہیں آنی. القیوم، قیوم نے معنی ہونا ایک تو ایسا معنی قائم، کھڑا ہونے والا، موجود رہنے والا، اور ایک ایسا معنی ہونا قائم رکھنے والا، ساری کائنات قائم رکھنے والا، اے جا زندہ جڑا ساری کائنات چلانا بھی پیا. القیوم اس نے تمام نظام چلانے والا، اس نے نگرانی کرنے والا، اور ہر چیز اپنے علم دیا نگاہ نال ہر وقت تکنا، ای اس صفت القیوم. دنیا تے لوگ شے بنا کے اس سے اتنی نگرانی 24 گھنٹے کی نگرانی تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایسا زندہ جس اپنی پوری کائنات بنا کے پوری نگاہ بھی اس سے رکھی ہوئی اور اساں تھامے ہوا، اساں قائم رکھا ہوا. ای لفظ بھی دنیا تے بہت ساریاں قوموں واسطے ان جڑے دو لفظ ہیں نا الحی القیوم، ای بہت سارے لوگوں نے عقیدے کی تردید بھی ہوئے، کیونکہ دنیا تے ایجیاں بے شمار قوماں جڑیاں خدا نے بھی موت نہیں قائل ہونیاں کہ ہن خدا مر گیا، ہن خدا وقت نواں آ گیا. اے جے لوگ بھی آوان جڑے ہر سال نہ انہیں ایک دن مقرر کیتا ہوا، اور اس دن تے ان قوماں مفسرین لکھا کہ ہن وجود آوان یا دنیا تے نہیں، لیکن مفسرین یا تفسیراں جی گل لکھی ہوئی کہ دنیا تے اے جے لوگ موجود ہیں جڑے ہر سال ایک دن متعین کیتا ہوا کہ ای دن اللہ نی اور خدا نی موت نہ دین لے، اس وقت اور غم منا لیں اور افسوس منا لیں اور جناب رونے پٹے لیں، یا جو کچھ بھی اس دور نے رواج ہے موت والے ان سارے کریڈٹ. اور اس تو اگلے دن وقت جشن منایا ہوا نا، جشن ولادت کہ آج خدا نی ولادت نہ دینے، تو ایک جاڑے اس نے موت نہ پھوڑی پہنے، دوئی داڑے اس نے زندگی نہیں اور اس نے نوی ولادت نہیں خوشی منانے. اور تو سنے بالکل گواڈے تھے ہندوؤں نے اندر تھا بہت زیادہ یہ عقیدہ کہ انہوں نے اوتار جڑے انہوں نے جنم بھی آون اور انہوں نے موت نے دن بھی آون، تو وہ انہوں نے خدا آون جنہاں زندہ بھی زندگی بھی دے لیں اور انہوں نے موت بھی جاری کرے لیں. تو اللہ تعالیٰ الحی ای گل فرما دیتی کہ جڑا حقیقی خدا ہے اس تے کئی وقت بھی موت نہیں آ سکنی، وہ ہمیشہ تو زندہ. اور القیوم ای تھامنے والا، اس بھی ایک بڑی بڑی گل ہے. عیسائیاں نے ایک عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بیٹے، اور ای وات انہوں نے ایک فرقہ ایوے جڑا آکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بیٹے، اور دنیا نے جڑا نظام چلنا پیا نا ای 3 ہستیاں پہ چلے لیاں. میں آگے بھی دسا، ایک اللہ تعالیٰ، ایک حضرت عیسیٰ، اور ایک انہوں نے والدہ مریم. اور ایک فرقہ جڑا حضرت مریم نہیں جائے حضرت جبریل پہنا کہ اللہ جبریل اور حضرت عیسیٰ. عیسائیہ نے عقیدہ وات اس عیسائیت اے جے گروہ اور فرقی بھی امن جڑے آخر کہ اللہ واسطے بیٹا بھی ضروری، اور عیسیٰ علیہ السلام اس نے بیٹے، اور بیٹا باپ تو بغیر کچھ بھی نہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام امن اللہ نے بیٹے علیہ باللہ، اور اللہ تو بغیر کچھ بھی نہیں، لیکن خدا بھی بیٹے تو بغیر کچھ نہیں. یعنی خدا محتاج عیسیٰ نہ اور عیسیٰ محتاج خدا نہ، ان دو رل کے تبت ان ساری کائنات نے نظام پہ چلائے. اللہ اس ایک ہی لفظ فرما دیتا کہ ان تو سن بکواسن، میں اس کائنات ایک اللہ آپ پہ چلانا، کہیں نہ میں محتاج نہ. تو یہ عیسائی ہون یا قیامت تک کوئی ایجیاں قومیں پیدا ہو جائیں کہ اللہ اس کائنات بڑھا کے فارغ ہو گیا، اور اقول اشرا فلسفیان انہاں کا دا وڑیاں عقلان وہ اس نظام پہ چلے نہیں. تو کوئی کچھ آخنا کوئی کچھ آخنا، اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرنے پہ کہ القیوم اس ساری کائنات بڑھا کے اس سے نگرانی رکھنے والا تے ساتھ چلاونے والا بھی
میں وا اگے 7ویں سپارے چیت آسی کہ کائنات تبو وڈی شے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها تو سنے درخت نے لگے ہوئے پتھر بھی میری اجازت تو بغیر اپنی ٹھاڑی نہیں چھڑے نہیں، پتھر بھی ڈھانا نہ تو میری اجازت نہ ڈھانا، تو جیڑا خدا درخت تے لگے ہوئے پتھراں دی بھی نگرانی پہ کرے نا، اور اس نے اذن نال جمنے بھی پین، ہلنے بھی پین، ڈھانے بھی پین، اور اتو ڈھانے بھی الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ زمین چو نکلنے والی کوئی سنی شے، کوئی سکی شے، زمین نے اتے یا زمین نے ویچے، کوئی شے بھی اس نے نگاہ اور اس نے علم چو باہر نہیں، اتنا اس نے نگاہ اور اس کائنات تھامنے اور بڑھاونے والے اور سنبھالنے والے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا ای الحی القیوم، ایسا بہت سارے علماء اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ہے جا جیسا اسم اعظم آکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ اسم اعظم گھن کے اللہ تعالیٰ کو دعا منگے تو کوئی دعا بھی منگسی اللہ اسا ضرور قبول کرے، وہ اسم اعظم کے وے اسا اللہ تعالیٰ چھپایا ہوا جی کون اوے رمضان نی شب قدر اوے صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم چھے کہ کیڑی راتی ہونی تاکہ لوگ اسا ڈھونڈن، تو اللہ تعالیٰ نے 99 نامہ وچوں ایک نا اے جبھی اوے جیڑا اسم اعظم ہے، لیکن وہ اوے کیڑا یہ اللہ تعالیٰ نے علم چھے۔ بہت ساری حدیثاں اور بہت سارے علماء نے اقوال ان جڑے دو لفظ انہوں نے متعلق آخر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم ہے، کیونکہ تورات اچ بھی ہوئے، زبور اچ بھی ہوئے، انجیل اچ بھی ہوئے، پچھلیاں قومیں بھی اللہ تعالیٰ اس نائنہ ابرینی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشادات بھی موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم حکم دیتا کہ اس لفظ نہ اللہ تعالیٰ کو دعا منگو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی ہون کہ یا حی یا قیوم نے ذریعے منگیاں ہوئیں دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے نے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علماء لکھ لیں کہ اسم اعظم ہے، ایسا اپنی دعاواں وچ اس لفظ بھی اسی شامل کر گئے نا۔ 3 صفت انہوں نے یہ جی لا تاخذہ سنۃ ولا 3 کلمہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جیسا اونگ بھی نہیں آنی اور نیندر بھی نہیں آنی۔ سنۃ نیند تو پہلے نے جڑے حالات ہیں انہوں واسطے لفظ سنہ استعمال ہونا، نعاس اونگ، اور بعض علماء آخرین کہ جہاں تک نیندر اکھیاں وچ رہے تو اساں سنہ تو ناخنے اکھیاں جو جڑے وے دلے وچ تاری ہو وجے اور دل سہ وجے بندہ اساں نوم آخنے، تو اللہ اکھیاں نے نیندرہ تو بھی پاک ہے اور اللہ دلے لی نیندرہ تو بھی پاک ہے۔ کئی وقت بھی وہ کائنات جو غافل نہیں ہونا، سامنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تو بے خبر ہو گیا، جڑا بندہ سہ گیا اس وقت کوئی خبر نہیں ہونی کہ باہر کے پہ ہونا تو گھڑی کتھے پہنچی پئی، تو اللہ تعالیٰ اگر ان سہ وجن تو واقعی کائنات کا نظام نہیں چل سکنا۔ اس تو فرمایا نیندر اس تو بھی پاک ہے اور اونگنے تو بھی ان بھی نہیں، بس تھکاوٹ رہے اثرات آ وجن اور جمائیاں آنیاں پیان اور اباسیاں آنیاں پیان اور تکڑے والے بھی تکینا پا میں بندہ تھکا ہوا جی ایسا نیندر آئی میری، اللہ تعالیٰ فرمانے پہن میں انہیں 2 چیزیں تو پاک، یہ حاجی سلطان اور اللہ تعالیٰ ساری دیتی ہوئی جتنا مرضی سمو، یعنی اللہ اس نیندرہ تو بھی تے اونگا تو بھی پاک۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین اور آسمان جو کچھ بھی ہوئے اس سارے تنہا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ ای لام جڑا نا جی ای ملکیت نے مانے ویچے، اور ای آمنا اس جملے تو بعد ہے، لیکن ایسا پہلے ذکر کیتا نے اسے طاقت اور قوت پیدا کرنے واسطے اور گلاں سمجھاونے واسطے یا کئی گلاں پیڈی کرنے واسطے بعض دفعہ بندہ بعد والا جملہ پہلے بول دینا تو اس نہ اس گلہ کی اہمیت ود ویلی۔ اللہ تعالیٰ بڑی اہمیت نال پہ آخنے کہ زمین اور آسمان جو کچھ بھی ہوئے سب میں مالک، کوئی کائنات مالک نہیں، ہر شئی نہ اسی بڑے رواں اور آخنے رواں میں بڑی شاید میں ہی ہتھو گھن کے ہتھو تک کسیاں جی تو دوستو اگو سڑے چاچے نے پترن تو بات ہندے جڑا تو سڑے فلانے دار پوترن، ای نکے نکے مالک اللہ تعالیٰ دنیا تے بنایا اس نظام چلاونے واسطے، نہیں تو مالک شالک کوئی بھی کوئی نہیں، مالک کائنات کہاں پی ہوئے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آج بھی میں ڈھولاڑے گیا ایک بندے مسیتی نہیں جا دیتی، میں کوئی توڑی جا نہیں ہے عیسائی نے اپنی جائی تو شکر ادا کر کے اس توڑی جائیاں قبول کر کے دا اس کے واسطے کہ ملکیت جی اس نہیں
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اے زمین آسمان تلا بھی ہوے تو چکواڑ بھی ہوے، سڈے رقبے بھی ہون، دکانیں بھی ہون، کاروبار بھی ہون، سڈی جان سڈی ذات سب کچھ اللہ تعالیٰ لی ملکیت، انسان کوئی اختیار اور کوئی وس نہیں۔ میں ڈولاڑے گیا نا، اگلے دن چڑھے ہوئے بھی ہے اس سے، وہاں مولوی صاحب آخر لگے مفتی تنویر صاحب، مولوی صاحب میں ہی نماز پہ پڑھانے ہوں، تو اس نے بھائی چاچا لگنا رشتے 3 رکعت ہی تو 3 رکعت سجدے وچ آیا تو جناب ساری صف اٹھ کھڑوتی، بابو ری کوئی نہیں اٹھی، ایسی خوبصورت موت کہ جناب سجدے وچ اللہ تعالیٰ روح قبض کر کے، تو بندے لی کیڑی شے ہے جی، بندے لی کوئی ملکیت نہیں، صرف ملکیت اللہ تعالیٰ نہیں۔ اسی عارضی اللہ تعالیٰ سائیں بطور امتحان ان چیزاں دتیاں ہوئیاں، میں اے گنو استعمال کرو، تو میں تکینا کہ وقت تسی ایسا اگو کرینے کے ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین اور آسمان ہے جو کچھ بھی ہے اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اور اگلا جملہ جڑا نا جی وہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ قیامت یہ بھی بہت سارے قومات عقیدے نہ رد ہے، انہاں اپنے اپنی امیداں لائیاں ہوئی ہیں، اپنے سفارشی بنائے ہوئے کہ ہی سفارشی، اور جناب ان قیامت ڈھڑے سڈی اللہ نے اگے سفارش کرے۔ اللہ فرمایا یاد رکھے کوئی سفارش مفارش کوئی نہیں، سفارش صرف اسی نہیں جس واسطے اجازت ہو سی اللہ تعالیٰ نے طرف ہو، کرنے والے بھی اجازت دیتی ویسی، اور جس واسطے کرنی اس واسطے بھی اجازت ہو سی۔ اس تو اتنے بالکل نفی کی تھی، لا شفا اتلی آتا ہے لا بیع فی ولا خلت ولا شفا، کہ مرضی نہیں کوئی سفارش نہ ہو سی، لوگ تو زوری نہیں ہے سفارش بھی اللہ تے رکھی بیٹھے۔ عیسیٰ علیہ السلام زبردستی سفارش کرے سن، موسیٰ علیہ السلام زبردستی سفارش کرے سن، تے آج نے جڑے مسلمان آ رہے ہیں انہاں اگو اپنے رکھے ہوئے اپنے عقیدے کے مطابق فلانا سفارش کرے سی فلانا سفارش کرے سی، تو سفارش ہو سی صحیح، اس نفی نہیں، قرآن تو نفی کرے نا، لیکن حدیث سفارش ثابت کرے نہیں، تو ان سفارشہ اللہ باذنہ ان واسطے ہو سن جن واسطے اللہ اجازت دے سن، تو اللہ کہیں تے مہربانی کرے سن تو کوئی سفارش کرے سی، تو اگر اس مہربانی نہ کی تھی اور اجازت نہ دیتی تو زبردستی سفارش نہیں، کوئی گل اللہ کی بارگاہ وچ نہیں چل سکتی، اللہ ہی جیسا اجازت دے سن وہ سفارش کرے سی، اللہ ہی جس واسطے قبول کرنی ہوئی اسی واسطے سفارش کرنے نہ حکم بھی دے سن، تو ای سفارشان تو سفارش نہیں کچہری لگ سی صحیح قیامت ڈڑے، اس نے بالکل انکار نہیں کرنا، لیکن لگ سی انہاں واسطے جنہاں واسطے اللہ اجازت دے سن۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے 5 اور بعض روایات 10 سفارشان جڑیاں قیامت ڈڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہیں، اور سب تو زیادہ سفارش حضور دیتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وڈی شفاعت کبریٰ جس وقت حساب کتاب شروع کراونے واسطے تو وہ سفارش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنی، اور اس تو بعد نکیاں سفارشاں بھی بہت ساریاں جڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنیاں، وقت امت نے علماء کرنیاں، شہیدہ کرنیاں، حافظہ کرنیاں، نیک لوگاں کرنیاں، اور میں اس دن بھی سادس ہے کہ یہ جڑیاں اکٹھیاں نماز پڑھنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نے الفاظ ہیں، میں آج وقت حدیث پڑھی، حضور فرمایا کوئی بندہ اتنی زوری نہیں سفارش نہ کرے سی کئی واسطے اللہ نے سامنے، کیونکہ اتنے تو ایک باری آخنا منی گئی تو منی گئی نہیں تو فارغ، کوئی بندہ اتنا زور لا کے سفارش نہ کرے سی جتنا باہم محلے والے نمازی ایک ہی دوری نہیں کرے سن، اے لوگ کا ڈٹ کھڑو سن بھئی اللہ آسا دے ہی دے، سیڈ نہ پڑھ لے نمازا، سیڈ نہ آئی مسیحی ہونا ہے، سیڈ عزیز ہاتھ اکیلے آیا، یہ جڑی مومن لی گواہی ہے نا دنیا تی بھی اس کی قیمت ہے، بندہ مر گیا اور پچھو سارے پیرے جرا اچھا آدمی ہے نمازی ہے سیڈ ناڑ ہونا ہے ہی کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس سفارش اس جملے تھی بھی اللہ مردے نہیں بخشش کرے کہ یار تو جے جبی ہے پر بندے پچھو تو چنگا پہ آخر، تو لوگوں نے گواہی یہ اللہ نے آپ بڑی وقت اور بڑی قیمت رکھنی، انہیں انہیں قیامت ہے ڈھاڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب تو سخت اور سب تو اصرار والی سفارش وہ نمازی یعنی باہم روزے رکھنے والے نمازیں پڑھنے والے اکٹھیاں نیکیاں کرنے والے انہیں ایک ہی ضروری سفارش کرے سن کہ یا اللہ ہی سیڑے ناڑ ہے اسی جے پہ آخنے، تو اللہ تعالیٰ بڑی لمبی حدیث ہے
ادے گیا تو بہت سارا ٹائم لگ وے سی، لیکن اس سے آخری الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. ان جڑے نمازی اور زور لا رہا سن نا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا سن اچھا ونجو تسی جنت لگی ونجو جہنم وچ، اور ون کے آپ ہی انہاں نمازیاں کڈ آڑو. اور میں انہوں نے نشانی یہ وے کہ انہوں نے چہرے بچائے ہوئے دوزخ تو، ان نہیں سڑے. تو ان ویسن اس تو پہلے حضور کی سفارش نہ بہت سارے لوگ نکلے پہ اس بات ان ویسن انہیں نہ کڑے سن. ان کٹ کے آسن داسن یا اللہ اسد آپ نے جتنا جاننے آنا نمازیاں سارا کٹ کے گنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا سن کہ ہون وت ونجو، اور جس نے دلے وچ تسا ایک دینار سونے نا روپیہ ہونا ہے جی کو سڈے 5 روپے وڈا نوٹ ہے نا لوہے والا جڑے پرانے نوٹ ہے سکہ، وہ سکے تقریباً اس ہتھیلی جتنا اتنے ہی دینار ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا سن کہ اتنا کچھ بھی ایمان نہ نشان تساں جس نہ نظر آنا پیا ون کے اساں جنت جہنم چکا ڈالو اور جنت انہوں نے دوئی باری ویسن وت انہیں نہ کڈے سن وت آسن آسن یا اللہ سے سارے کڈ آ دیں. اللہ فرمایا سن وت ونجو جس وقت تساں اس دینارے تو ادھے دینارے جتنا بھی کوئی داغ تو نہ آکھنے نشان آکھنے ہیں ادھا جا نشان بھی ایمان نہ کدائی نظر آنا پیرے نہ کہیں نے دلے ویچ تو اسا بھی ون کے کڈ آ. بڑی مخلوق وت نکل سی جہنم چو اتنی جس نہ حساب کوئی نہیں. وت ناسنا سے یا اللہ اسی بالکل صفائی کر آیا ہوں کوئی مومن نہیں. اللہ فرمایا سر جی وت ونجو ہوں ونجو اور تساں ذرے جتنے ریتو نے دانے جتنے بھی لوگ نظر آ سن جنہوں نے وچ ایمان نہیں بتی پی بڑھ لی اے جی بھی تساں نظر آون انہاں بھی کڈ آؤ. وت انہاں کڈے وے سی وہ بھی خلق کثیر ہو سی ان کٹ کے آکسن کہ یا اللہ ہوں کوئی بھی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا سن نبیاں بھی سفارش کر گی دی تے اپنے حصے نے بندے کٹ کے دین، فرشتے بھی سفارش کر گی دی انہیں بھی اپنے حصے نے بندے کٹ کے دین، تے نمازیاں تے روزے داراں تے انہیں بھی سارے سفارشہ کر کے اپنے اپنے حصے نے بندے کٹ کے دین. تے ہوں کوئی بھی باقی نہیں رہا سوائے ارحم الراحمین نے میں تے جرانا جڑے میں کڈنے. تو اللہ تعالیٰ وت 3 مٹھیاں بھر کے دوزخ چو باہر کڈے سن. اور ان لوگ ہو سن جنہوں نے متعلق ایک حدیث چانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آکھیا کہ یا اللہ ماں اے قیامت جڑے آکسن کہ ماں اے جا حق بھی دے دے کہ جس ایک واری بھی لا الہ الا اللہ آکھیا میں اساں بھی دوزخ چو کٹ گنا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا سن میری عزت میری جلال میری کبریائی اور میری جبروت 4 قسمہ کھا کے فرمایا سن کہ میرے سونے ان تا میرا حصہ جنہ صرف ایک واری میرا نام گھدا دنیا تے اور انہیں ایک واری کلمہ پڑھے جی کون بھی پڑھے انہیں اج میں کڈے سا کہیں اور ہی نہیں کرنا ان کہیں کوئی سنجاب سا نہیں انہوں نے ایمان اور اتنا کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنی وڈی تعداد کٹ کے انہوں نے پیشانی تے لکھ سن ہاؤلاء اتقاء الرحمن بہت سارے لوگ فلانے نے چھوٹے وین ان خدا نے چھوٹے وین جی نہ خدا جہنم چو کڈیا اور چھڑایا. تو ان سفارشہ ہو سن لیکن انہاں واسطے جنہاں واسطے اللہ نے اجازت ہو سی اور اسی نے اللہ اتنے نفی کی تھی کہ میری اجازت تو بغیر ایجا کوئی بھی نہیں جڑا سفارش کرے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کوئی ایجا نہیں جڑا اس نے اجازت تو بغیر سفارش کرے. اللہ تعالیٰ بھائی سارا نعمت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.